خبردار، شعبان کے مہینے میں یہ 3 گناہ بھول کبھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، ناکامی تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، غربت، تنگی، مفلسی تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال دے گی، سکون، چین و قرار کے لیے ترستے رہو گے، تمہارا سکون بے قراری کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اگر یہ 3 گناہ شوق سے کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، رحمت خداوندی تم سے روٹھ جائے گی، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کی دہلیز پر تشریف نہیں لائیں گے۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو اس قدر تباہی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کی جائے۔ فرمایا، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص جتنا بڑا شکر گزار ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے پر خوش ہوگا۔ کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا گیا، کیا حال ہے تمہارا؟ فقیر نے جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ اللہ والے نے کہا، کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے کریم رب، تیری 1000 نعمتوں میں سے، تیری تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میری تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو قیمتی نعمت ہے وہ ہے صحت، ہر حال میں مجھ سے صحت جیسی نعمت مانگا کرو۔ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تیرا کوئی بندہ تیری تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت مانگے تو کون سی نعمت مانگے؟ میرے اللہ نے فرمایا، صحت مانگے، کیونکہ صحت ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایک ایسی قیمتی نعمت ہے جو ایک بار چھین لی جائے تو پھر دنیا کی تمام خزانے لوٹا کر بھی وہ نعمت واپس نہیں لی جا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی دولت سے نوازا ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرنا، ناشکری سے بچنا، ناشکری جیسے خطرناک گناہ سے بچنا، ورنہ یاد رکھنا جو خدا صحت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ میرے کریم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہا کرو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے۔ یوں نہ کہا کرو، دعا نہ مانگا کرو۔ دعا مانگنے کا، اللہ سے کچھ مانگنے کا سلیقہ سیکھو، طریقہ سیکھو۔ یوں کہا کرو، اللہ مجھے میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا کر دے، بہتر نہیں بھی ہے تو بھی میرے حق میں بہتر بنا کر عطا کر دے۔ تیری چوکھٹ پر پڑا ہوں تب تک جب تک مجھے نوازے گا نہیں۔ مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ فرمایا، مانگو تو یوں مانگو، اللہ میں تجھی سے ہی مانگوں گا، میں نے تجھی سے ہی لینا ہے، میں ہر حال میں لے کر اٹھوں گا، ہر حال میں یہ نعمت لے کر اٹھوں گا، نہیں تو ساری زندگی تیری چوکھٹ پر پڑا ہی رہوں گا۔ تجھ سے نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا، جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ تجھے رزق عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن وسیلہ دینے سے اللہ تعالیٰ جلد عطا کرتا ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ہر ایک شخص ماں باپ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کا پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، آگے دشمن ہیں، پیچھے دشمن ہیں، سامنے جادوگر بیٹھے ہیں۔ جادوگروں نے سانپ چھوڑ دیا۔ وہ سانپ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے زمین پر پھینک دو، اور کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا، ایک ہی تو ڈنڈا ہے، ایک ہی تو سوٹا ہے، اگر اسے بھی زمین پر پھینک دیا تو ان سانپوں سے جان کیسے چھڑائی جائے گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کامل ایمان دیکھیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا، وہ عصا زمین پر پھینک دیا۔ کبھی ڈنڈا بھی اژدہا بنا، عصا بھی اژدہا بنا۔ جیسے ہی وہ ڈنڈا زمین پر گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کامل یقین کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے کامل ایمان کے صدقے اس ڈنڈے کو اژدہا بنا دیا، اژدہا جو تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ ایک دن سید فاطمہ بیمار تھیں، بیماری کی حالت میں آپ کے سرانے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ، زندگی گزر گئی ہے، تو نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، آج کوئی خواہش تو کر دینا، مجھے بھی راضی کر دے، مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی خواہش پیش کر دے۔
سیدہ فاطمہ نے کہا یا علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک انار لے کر آ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ کبھی خواہش نہ کرنے والی فاطمہ نے آج پہلی مرتبہ خواہش کی، میری جان میں جان ڈال دی، میری جیب میں ایک ہی دینار تھا، میں فوراً اٹھا، بازار کی طرف دوڑا، بازار کی طرف بھاگا، خوشی خوشی میں نے ایک انار خریدا، ایک دینار کا ایک انار خریدا۔ واپسی فاطمہ کی طرف لے کے ہی جا رہا تھا کہ واپسی کی طرف جا ہی رہا تھا، اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہو رہے تھے، بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ اس شخص نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، دینار تو نہیں تھے، ایک انار کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے جیب سے وہی ایک انار نکالا، اس فقیر کے ہاتھ میں دے کر بوجھل قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سیدہ فاطمہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، میرے چہرے کو پرنم دیکھتے ہوئے، میری آنکھوں کو پرنم دیکھتے ہوئے کہنے لگی اے علی مجھے لگتا ہے آپ کے خالی ہاتھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے انار نہیں لے کر آئے بلکہ کسی غریب کی مدد کر کے آئے۔ اگر فاطمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انار نہیں لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کر کے آئے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں۔ میری فاطمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ خواہش کی، علی نے وہ بھی پوری نہ کی۔ سیدنا فاطمہ نے علی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا انار کھانے سے مجھے وہ سکون نہ ملتا جو سکون کسی غریب کی مدد کرنے پر ملا۔ وہ سکون انار کھانے سے کہاں ملتا تھا؟ دونوں صبر کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ اور علی دونوں میاں بیوی گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا اٹھے، دروازہ کھولا، باہر حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں۔ یہ 9 انار حضرت علی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے جیسے ہی غور کیا کہ یہ تو 9 انار ہیں تو حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں بھیجے، یہ کسی اور کے لیے بھیجے ہوں گے۔ اگر میرے نبی نے ہمارے لیے انار بھیجے ہوتے تو 10 انار ہوتے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا بڑھ کر اس کا اجر دوں گا۔ میں نے ایک انار اللہ کے نام پر دیا، کسی فقیر بھوکے کو ایک انار دیا۔ مجھے پکا یقین ہے، میرا پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو 10 انار دے گا۔ یہ جو 9 انار ہیں یہ کسی اور کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی مسکرانے لگے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، 10واں انار بھی نکال کر دے دیا، کہا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ حضرت علی کا جو یقین ہے وہ کتنا پختہ ہے، کتنا کامل ایمان ہے۔ اگر یقین کامل ہو تو ارادہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو پھر آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کو دکھ دے کر اس سے بد دعا لینا، والدین کو درد دے کر اس سے بد دعا لینا۔ 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، ناکامی تمہارے مقدر بن جائے گی، سکون چین و قرار کے لیے ترستے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان 3 گناہوں سے جلد از جلد ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔